سورہ محمد آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کا ٹاپک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کس طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کئی کفر انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ صرف کافر کی بات نہیں ہو رہی، صرف اہل کتاب اور ہندو یا مشرکین مکہ کی بات نہیں ہو رہی۔ انسان کو بس یہ غور و فکر کرنا ہے کہ کون سے ایسے کفر ہیں جس سے اس کی بڑی بڑی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، حرام حلال کی تمیز بھول جانا، اور جو ہم نے لاسٹ ٹاپک پڑھا جو کہ 4th ٹائم آ رہا تھا، انشاءاللہ ہم جب سورہ محمد اینڈ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوبارہ گو تھرو ہوں کہ کون کون سے ٹاپک ایسے آئے تھے جس سے اعمال کو ضائع کر دیا جانا تھا۔ تو ہم جو لاسٹ پڑھ رہے تھے آیت نمبر 10 کو جو ہم نے اینڈ کیا تھا کہ جب انسان کری ہو ما انزل اللہ، کراہت کرتا ہے جو نازل کیا اللہ نے احکامات کو، ان کو ناپسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بس چپ ہو جاؤ، کوئی مجھے نہ بتاؤ، مجھے گناہ گار مت کرو اور مجھے زیادہ مت ڈراؤ، ناپسند کرتا ہے کہ اب اللہ نے اتنی ہم سب پر ذمہ داریاں کیوں ڈال دیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بھی اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اور پھر آیت نمبر 10 میں ہمیں بتایا گیا کہ تم خود ایکسپلور کر کے دیکھ لو کہ برباد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے مطابق یا اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اسی کے ہی ساتھ جب آیت نمبر 11 ہم پڑھ رہے ہیں کہ ذالک بأن اللہ، یہ بربادی ان کا مقدر کیوں ہوئی، پہلے بھی بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ کی بات کو ناپسند کیا، سمجھنا بھی سننا بھی یا سن کر عمل کرنا ناپسند کیا کیونکہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کا برباد ہونا ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک اللہ مولا ہیں۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ صرف مولا ہے۔ ہم نے کئی غیر اللہ کو مولا کا درجہ دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو اللہ مولا ہے، اللہ کارساز ہیں، اللہ حامی و ناصر ہیں، اللہ بچانے والے ہیں۔ الذین آمنوا، کن لوگوں کو؟ جو پراپر اللہ کی کتاب کے مطابق، انزل اللہ کے مطابق اپنے ایمان کو عمل سے تصدیق کر کر بتاتے ہیں، یعنی پریکٹس مسلم۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی سن لو کہ برا انجام کفر کرنے والوں کا ہے کہ لا مولا لہم، ان کے لیے کوئی مولا نہیں ہوگا، کوئی غیر اللہ مولا نہیں ہوگا، اور خود اللہ کی ذات بھی ان کے لیے ولی نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم مولا لفظ لیتے ہیں ایکچولی ولی، ولایت، دوست، کارساز، کام بنانے والا، یہ سارے معنی اس میں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا کہ اگر اللہ کی کتاب کی باتوں کو سمجھنے سے ناپسندیدگی کا تمہارے جو چہرے پر ایک اظہار آتا ہے یا تمہارے دل میں جو ایک سوچ آتی ہے کہ اللہ نے ہم پر اتنی لائبلٹیز کیوں ڈال دی، تو یاد رکھو کہ دنیا میں بھی تم کتنے معاملے میں ریسٹرکٹڈ ہو، تو اللہ کے معاملے میں ایسے ہی جنت تو نہیں مل سکتی نا۔ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ان اللہ، شک بھی نہ کرنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل الذین آمنوا، وہ داخل فرمائیں گے جس کا ایمان انزل اللہ کے مطابق ہوگا، جو ہر معاملے میں اللہ کی کتاب کی مدد لیتے ہوں گے۔ اور آمنو کا تعلق اور آمنو کی قبولیت صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نہیں ہو جائے گی، جو ہمیں سکھا دیا گیا کہ صرف کلمہ پڑھ لو تو جناب پتھر بھی گواہی دیں گے، درخت بھی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی،
یاد رکھیے آپ کے عمل آپ کے کلمے کی گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ داخل فرمائیں گے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ ایمان اس وقت تک نہ کمپلیٹ ہے نہ قبول ہے، نہ ایمان کمپلیٹ ہوگا نہ قبول ہوگا جب تک کہ عمل صالح نہیں انسان کرے گا۔ اور یہ بات بار بار بتا دی گئی کہ انسان جیسے ہی عمل صالح کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے اور اعمال نامے پیش ہوں گے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اعمال صالح وہی سب سے بڑی شہادت بنے گی، اس کے بغیر کوئی ایکسیپٹیبل کچھ بھی نہیں ہے انسان کے لیے۔ تو بے شک بھی نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کو جو ایمان کے مطابق انزل اللہ کے مطابق عمل کریں گے ان کو جنات یعنی باغات میں داخلہ ملے گا۔ صرف باغ میں نہیں، باغات میں بہت سارے باغ ہوں گے ان نیک لوگوں کے لیے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ والذین کفروا، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتے، کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، میں بار بار ریکویسٹ کروں گی کہ جب بھی کفروا آئے گا تو آپ اس میں صرف اہل کتاب کو مت لے جائیں کہ جی وہ کافر ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں صرف ان کی بات ہو رہی ہے۔ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ انزل اللہ کو، اللہ کی نازل کردہ باتوں کو کون سمجھتا ہے، پھر اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ تو جو لوگ بھی کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یتمتعون، یہ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں دنیا کا، ویأکلون، اور یہ کھانا بھی ایسے کھاتے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے کوئی جانور کھاتا ہے۔ جیسے جانور کی زندگی کا مقصد ہے کہ بس ہر وقت کھانا کھاتے رہو، ایون وہ تو بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ایون وہ تو اپنے مالک کی کچھ ڈیوٹیز بھی دے دیتا ہے، لیکن انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی جگہ کہ انسان جس کا کوئی مقصد حیات تھا وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ فرما رہے، میں نہیں فرماتی۔ مجھے تو بچپن سے یہ بولنے ملا تھا، یہ سمجھنے ملا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو جانور کبھی نہیں بولتے ہیں، لیکن میں نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ نے کفر کرنے والوں کو اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہ بسر کرنے والوں کو اللہ ہی نے جانور بھی کہا ہے اور جانور سے بدتر بھی کہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، یہ مزے لوٹ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایسے کھا رہے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا رہ گیا ہے، جیسے جو کھاتے ہیں چوپائے جانور۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر آگ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ ویسے کھانا کھانا حرام نہیں ہے، اپنی پسندیدہ کھانے کھانا حرام نہیں ہے، لیکن جب آپ مقصد حیات بھلا دیں، جب آپ کی پرپس، آپ کی لیونگ کا کوئی پرپس ہی نہ ہو۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پچھلی آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 اور 7 میں کہا تھا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور سب سے بڑا ریوارڈ آپ کو دیں گے کہ آپ کے اندر سٹیبلٹی آ جائے گی، اس دینداری کی، اس نیک اعمال کے لیے آپ سٹیبل رہو گے۔ کیونکہ ہمیں اندر سے ہمارا اپنا شیطان نفس کا یہی ڈراتا ہے کہ اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں، پھر حالات کیا ہوں، پھر وقت کیا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ تو میں تمہیں اسٹیبل کروں گا نا، تم اللہ کے دین کو پروموٹ کرو۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کو پروموٹ کرو گے، نصرت دو گے، مدد دو گے، تو دیکھو تم اللہ کی مدد کے حقدار ہوگے، تب تمہارا کھانا کھانا بھی رحمت اور اللہ کی رضا ہی بنے گا۔ لیکن جب تمہاری زندگی میں اللہ کے دین کی کوئی نصرت تمہاری ذات سے نہیں ہو رہی، اور آج کل جو سوشل میڈیا کے
تحت ہم بہت اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور اس کا نیگیٹو یوز بھی ہم کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنی جھوٹی روایتوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں، بے حیائی کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کا کھانا کھانا جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے. تو اس لیے ویسے کھانا اچھے کھانا کوئی گناہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم غور کر لو کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں، ہی اشد قوہ، جو کہ بہت شدید تھی قوت میں، من قریتک، آپ کی بستی سے بھی زیادہ. جو آپ کی بستی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سراؤنڈنگ میں تھے اہل کتاب اور مشرکین مکہ کے، یہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے ہی سخت اور بڑے ہی شدید اور اپنے زمانے کے اچھی ٹیکنالوجی والے لوگ تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو بہت شدید تھیں آپ کی بستی سے بھی. التی اخرجت کا، وہ بستی جس نے آپ کو بھی نکال دیا تھا. اہلکناہم، ان کو بھی ہم نے برباد کیا، تو تمہیں نہیں کر سکتے. یہی اشارہ بالکل مجھ پر اور آپ پر بھی ہوگا کہ میں اور آپ اپنے آپ کو کدھر رکھے ہوئے ہیں. یعنی ہم کس گنتی میں ہیں کہ ہم انزل اللہ سے کراہت کرتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ آیتوں کو اس کی عربی زبان میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہماری اللہ کی ملاقات بہت حسین ہو جائے اور ہمیں کوئی مسلمان دشمن بھی دھوکہ نہ دے سکے. وہ کفر کرنے والا دشمن تو پھر دور ہے، آج تو ہم مسلمان کو ایسے دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ بھی اللہ رسول کے نام سے. تو ہم سب پر لازم ہے بیسک عربک کو جاننا کہ ہمارے رب کے تعلق ہمارے لیے کوئی کمزور نہ کر دے. میں اپنے رب کو سمجھنے کی خود کوشش کروں. تو اللہ فرماتے ہیں، یعنی بات یہاں بتائی جا رہی ہے بربادی مقدر ہوگی اگر آپ نے اور میں نے اللہ کے دین کی مدد اپنی ذات سے نہ کی، جبکہ اللہ کافی ہیں. لیکن اللہ نے ہم سب پر یہ ذمہ داری ڈالی اور بتایا یہ گیا، بڑے بڑوں کو برباد کر دیا گیا. فلا ناصر لہم، پس پھر کوئی مددگار نہ ہوا ان بستی والوں کا. اب اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری آپ کو سمجھ کی بات بتا رہے ہیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس جو شخص دلیل پر چلتا ہے، یعنی اس کی زندگی اوتھینٹک باتوں پر بسر ہوتی ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہی انزل اللہ کو فوکس کیا گیا. اگر آپ غور کریں، کانٹیکس کے ساتھ چلیں کہ کیا ایک شخص جو اللہ کی نازل کردہ کتاب جو کہ فقط قرآن ہے، پچھلی بھی الہامی کتابیں ہیں جو کہ مرج ہو کر قرآن بن گئیں، تو کیا کوئی ایک جو شخص اللہ اگزامپل دے رہے ہیں وہ بالکل اوتھینٹک بات کے ساتھ چلتا ہے اور وہ بھی وہ بات جو اس کے رب کی ہی طرف سے ہے، کمن، کیا مانند اس شخص کے وہ ہو سکتا ہے کہ جو نان اوتھینٹک پر چلتا ہو لیکن زین لہ سوء عملہ، اللہ نے اسے دنیا دے دی ہے، مزین کر دیا ہے اس شخص کے لیے اس کے برے اعمال کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک وہ شخص ہے جو انزل اللہ یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو جس کے پاس کوئی اللہ کی کتاب کا علم نہیں یا وہ جاننا بھی نہیں چاہتا، لیکن اس کو دنیا اچھی مل گئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر بھی دونوں برابر نہیں کہ ایک شخص اگر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے مجھے دنیا ملی، جاؤ تمہیں آخرت مل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں برابر نہیں ہے جسے دنیا بھی پوری مل جائے. اول تو بڑے بڑوں کو بھی پوری دنیا تو نہیں مل سکتی، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں تو نہیں مل سکتی، سب سے بڑھ کر اس کو ابدی زندگی تو کبھی بھی نہیں ملے گی، اور گریجولی وہ اپنے بڑھاپے کی طرف جائے گا. اور
پھر اللہ نے بڑوں کو ہمیں دکھایا کس طرح سے محرومیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو دلیل پر زندگی گزارتا ہے اور ایک شخص جو اللہ کی کتاب سے غافل ہے لیکن دنیا اس کو اللہ نے سجی ہوئی دے دیا. واتبعوا اہواءہم، کیونکہ اس نے اتباع کی اپنی اہواء کی. اہواء یعنی اپنی خواہش نفس کو اپنا دین بنا لیا. جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میرے علماء سمجھ رہے ہیں، جو میرے بڑے سمجھ رہے ہیں، جو میری ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب میں لکھا ہے، بس وہ دین ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کبھی نہیں سمجھنا کہ یہ دونوں برابر ہوں گے. اور پھر اللہ تعالی ہمیں جنت کا تعارف کرا رہے ہیں. فرماتے ہیں آؤ سنو میری جنت کیا ہے جو دلیل پر چلنے والوں کے نصیب اور مقدر بنے گی، اور یہ مقدر تم خود لکھواتے ہو. اللہ فرماتے ہیں مثال اس جنت کی التی وعد المتقون. پہلا تعارف جنت کی نعمتوں سے پہلے ان انسانوں کا کرایا گیا کہ وہ جنت جو مثالی جنت ہوگی وہ کن کا نصیبہ ہوگی؟ وعد المتقون. وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ڈرنے والوں، پرہیزگاروں کے لیے، کانشیس رہنے والوں کے لیے، انزل اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کے لیے. یاد رکھیے بیسک عربک کے بغیر ہم کسی صورت اللہ کو پہچان نہیں سکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو جنت، وہ تو متقین کی وعدہ گاہ ہے. فیہا انہار، اس جنت میں ایسی نہریں ہوں گی من ماء غیر آسن، ایسا پانی ہوگا کہ جو باسی نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا، فریش. وانہار، اور ایسی نہریں ہوں گی من لبن، دودھ کی ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ جب دودھ پرانا ہو جائے تو ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. وانہار یعنی ساری فریشنس، ایوری تھنگ. آپ دیکھو کہ آج کل ہم ویسے بھی ہائیجینک اور ان ہائیجینک کے کیسے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ایون پانی تک کا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کیسا پانی ہمیں پلایا جا رہا ہے، چاہے کتنا بہترین لیبل بوتل پر لگا ہوا ہو. تو اللہ تعالی ہمیں بالکل تسلی اور سکون دے رہے ہیں کہ ایسا دودھ ہوگا، ایسا پانی ہوگا. اور پھر اب ہمیں بتایا جا رہا ہے ایسی نہریں ہوں گی من خمر، ایسی شربت کی کہ لذت للشاربین، جو کہ لذت دے گی پینے والوں کے لیے. دیکھیں ہر شربت کی لذت کچھ کو پسند ہوتی ہے، کچھ کو نہیں. کچھ شراب کے کیٹیگری میں جاتا ہے جس سے انسان بہک جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، اور آپ نے دیکھا اکثر کہ شراب پینے والوں کی شکل ایک پہلے تھوڑی سی کڑوا منہ وہ بناتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا تو ان کا منہ پہلے تھوڑا سا کڑوا بنتا ہے شراب پینے والوں کا. ادھر آپ دیکھیے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے وہ شربت ہوگا، وہ مشروب ہوگا جو کہ لذت دے گا. وانہار من عسل مصفی، اور ایسی نہریں ہوں گی جو کہ بہت ہی ستھری شہد کی ہوں گی، بہت پیور ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اللہ نے تو انتہا کر دی، کہا ہر طرح کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، انتہا ہو گئی کہ بخشش ملے گی، بخشش بٹے گی ان کے رب کی طرف سے. کمن ہوا خالد، کیا ایک شخص جو سدا رہے گا فی النار، جو آگ میں سدا رہے گا. کیوں رہے گا سدا؟ کیا اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، یا اس نے اتباع کی تھی اپنی اہواء کی، جو کہ آپ نے آیت نمبر 14 میں پڑھا. جو شخص اپنی اہواء، اپنی نفسانی خواہشات، اپنا بنایا ہوا دین لے کر چلتا ہے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سدا رہے گا آگ میں. وَسُقُوا مَاءً، اور جہاں جنتیوں کے اتنے مشروب بتائے گئے وہاں اللہ فرماتے ہیں یہ پیے گا ماءً حمیما، کھولتا ہوا پانی. اور وہ پانی اس کا کیا کرے گا؟ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو کہ ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دے گا ان کی آنتوں کو. انبلیویبل،
لیکن قرآن میں لکھا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے یقین کی کیفیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خوبصورت جنت کا داخلہ نصیب فرمائیے، جس کے لیے لازمی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور کوئی دشمن جس میں وہ طاقت نہیں کہ جو آپ کو اللہ کی ملاقات سے دور کر سکے۔ اگر آپ کو محبت ہو یا مجھے محبت ہو اللہ کی، تو انشاءاللہ کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔